اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من سرها فقد سرنی ومن ساءها فقد ساءنی فاطمۃ اعز الناس علیہ. ناظرین و سامعین گرامی قدر، 8 شوال کا دن ہے. پوری دنیا میں ہمارے پیارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غریب بیٹی کا غم منایا جاتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ انوکھے انداز میں امت نے اجر رسالت کا حق ادا کیا. تاریخ انسانیت میں نبی کی بیٹی کے ساتھ جو ظلم و ستم اور مظالم ڈھائے اپنے بابا کی رحلت کے بعد، وہ انتہائی دردناک مظالم ہیں، انتہائی دردناک غم و اندوہ ہیں. نبی کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، علی کے چاہنے والے ان مظالم کو نہیں بھول سکتے. اور دنیا میں نبی کی بیٹی کو زندگی میں جینے نہیں دیا امت نے. عجیب انوکھے انداز میں اجر رسالت ادا کر دیا نبی کی رحلت کے بعد. انتہائی ظلم و ستم کے ساتھ امت محمد پیش آئی نبی کی بیٹی کے ساتھ. دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر میں سکون سے رہنے نہیں دیا نبی کی بیٹی کو، نبی کے نوازوں کو، نبی کے اولادوں کو. 8 شوال المکرم وہابیوں نے 1344 ہجرہ کو مدینہ پر حملہ کیا. اس وقت تاریخ کا ایک ستمگر جو 1343 سے لے کر 1345 ہجرہ تک مکہ میں چیف جسٹس تھا، عبداللہ بن بلیہت اس کا نام ہے. جب وہ مدینے میں آیا تو مدینے کے درباری مفتیوں سے فتویٰ لیا. سب سے پہلے فتویٰ لے کر مسجد نبوی اور اماکن مقدسہ کے مسمار کرنے کے فتاوے جو ہے صادر کرائے. اس کے بعد جو ہے بہت ہی ظلم و ستم سے جو ہے امت محمدی کے ساتھ اور موالیان شیعہ علی بن ابی طالب کے ساتھ جو ہے بہت ظلم و ستم ڈھائے. اور ساتھ ساتھ اس وقت کا جو بادشاہ فرما روا عبداللہ بن عزیز، اس نے 12 شوال المکرم 1344 ہجری کو ایک خط کے ذریعے جو ہے عبداللہ بن بلیہت کے اس اقدام کو سراہا. اور یعنی وہابیوں کی دنیا میں خوشی منائی گئی. اہل بیت علیہ السلام کے قبور کو مسمار کر دیا گیا اور جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا. اور شیعوں کے دلوں میں غم و اندوہ پھر سے ایک دفعہ پیدا ہو گئے. لہٰذا پوری دنیا میں شیعہ آرگنائزرز جو ہے اس دن کو سوگ کے طور پر مناتے ہیں. اور اس وقت پوری دنیا میں آج کے دن جو ہے مختلف انداز میں جو ہے موالیان حیدر کرار، اہل بیت سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے اور نبی کی
بیٹی شافعہ معشر زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور بہت ہی خوشی کی بات ہے اور خوشی آئین بات ہے کہ دنیا میں جو ہے حسینی لوگ جو ہے جاگ رہے ہیں۔ اور ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ویسٹرن کسی ہمارے عزیز سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے 14 گھنٹے کی فلائی سے جو ہے ہم مختلف اسٹیٹ سے جو ہے یا شکاگو سے ہم واشنگٹن آئے ہیں پروٹیسٹ کے لیے۔ تو یہ ایک بیداری کی علامت ہے، چونکہ ہم تک جو دین پہنچا ہے، اللہ کے جو قوانین پہنچے ہیں، انہی ہستیوں کے ذریعے پہنچے ہیں، ہم انہی قوانین پر جو ہے عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کو جو ہے پوری دنیا میں جو اہل بیت کی محبت کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں، پوری دنیا میں سوگ کے طور پر منانا چاہیے، اور پوری دنیا کے جو انصاف پسند لوگ ہیں اس دن کو مناتے ہیں کہ بھئی نبی کی بیٹی کے ساتھ جو ہے ظلم و ستم کیا ہے، نبی کی زندگی میں بھی اور نبی کی بیٹی کی زندگی میں بھی، اور زندگی کے بعد بھی جو ہے قبر میں اور بیت الحزن میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیا۔ اور یہ انتہائی جو ہے ستم والی بات ہے۔ اور خود جو ہے نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا امت نے، کیا کیا، اور امت کو جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کس اخلاق سے پیش آئے تھے امت کے ساتھ، کس انداز سے جو ہے پیش آئے تھے، پیار محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نمونہ اخلاق بن کر، مجسم اخلاق بن کر جو ہے اللہ کی طرف سے آئے تھے، اور انتہائی لین انداز میں دین مبین اسلام کی طرف جو ہے دعوت دے رہے تھے، اور عدل و انصاف کی فضا قائم کی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی رحلت کے ایام میں اپنا جانشین منتخب کر کے گئے تھے۔ لیکن نبی کی رحلت کے فوراً بعد جو ہے امت محمدی نے عجیب انداز میں اجر رسالت ادا کر دیا۔ لہٰذا نبی کی بیٹی کو جو ہے ولادت سے لے کر شہادت تلک جو ہے تڑپا تڑپا کر ستایا، امت محمدی نے تڑپا تڑپا کر ستایا، قبر میں بھی رہنے نہیں دیا، اپنے بابا کی رحلت کے بعد اپنے بابا کے غم میں رونے بھی نہیں دیا۔ لہٰذا آج کے دن کے حوالے سے اور پوری دنیا کی جو ہے مختلف آرگنائزیشن جو ہے اور بہت سارے منصف پسند انصاف پسند آرگنائزر جو ہے بقی ریبلڈ کے عنوان سے جو ہے پروٹیسٹ چلا رہے ہیں کہ جو ہے ہم بقی کو ریبلڈ کریں گے اور مزید جو ہے تعمیر نو سے جو ہے بقی کو زینت دیں گے۔ لہٰذا اس میں ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے، اور پوری دنیا میں مختلف جو ہے آرگنائزیشن جو ہے مختلف جو ہے تحریکیں چل رہی ہیں ریبلٹ بقی کے عنوان سے۔ لہٰذا ہم بھی اس کا حصہ بنیں، ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مختلف انداز میں اور اسٹیٹمنٹ کے انداز میں، تحریر کے انداز میں، کہ ہم جنت البقیع کی تعمیر کے حوالے سے، تعمیر نو کے حوالے سے ہم حصہ بنیں۔ اگرچہ جو ہے یہ خدا کا فرمان ہے اور یہ ہمارے پیارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ ایک سربستہ راز ہے، اگرچہ فاطمہ کی قبر جو ہے ہمارے لیے مشخص نہیں ہے، بقی کے اندر ہے لیکن مشخص نہیں ہے، یہ خدا کا جو ہے ایک کیا ہے سربستہ راز ہے۔ لہٰذا لیکن ہم کہیں گے جو نبی کے نواسے ہیں، امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ، اور امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت حمزہ، ان کی جو ہے قبروں کو مسمار کر دیا ہے امت نے اور وہابیوں نے حملہ کر کے، اور ساتھ ساتھ وہ اس وقت جو فرما روا عبداللہ بن عبدالعزیز، اس نے جو ہے ستم بالائے ستم کیا کیا، مسجد نبوی کے اندر جو ہے تمام خزانوں کو جو ہے ضبط کر دیا، تمام بیت المال کو ضبط کر دیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے تمام اماکن مقدسہ کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا، اور اسی کے اشارے سے جو ہے عبداللہ بن بلیحت نے جو ہے کیا ہے مسمار کرنے کا حکم دیا، اور درباری مفتیوں نے بہت ساری تعداد میں مفتیوں کے جو ہے نام لیے ہیں تاریخ نے، بہت ساری تعداد میں مفتیوں نے جو ہے فتویٰ دیا کہ اماکن مقدسہ اور قبروں کے اوپر جو ہے گنبد بنانا اور قبروں کے اوپر جو ہے تعمیر نو کرنا اور زینت دینا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ لہذا حرمت کا فتویٰ دے کر جو ہے
امت محمدی میں اختلاف اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ ان کی جو ہے کڑی سازش یہی تھی کہ جب کیا ہے جنت البقیع اور باقی اماکن مقدسہ کو جو کہ مدینے کے اندر اور مکہ کے اندر جو ہے ان کو مسمار کر کے اور منہدم کر کے ختم کرنے کے بعد جو ہے ان کی جو ہے نیت یہ تھی کہ ہم جو ہے کیا ہے ہمارے پیارے پروفٹ کی کہ کیا ہے ان کی قبر مطہر کو بھی جو ہے گرا دیں گے، گنبد خضرا کو بھی جو ہے ختم کر دیں گے۔ اس حد تک جو ہے انہوں نے چال چلی، ٹیکنیک چلی اور سازش کی، لیکن اللہ نے جو ہے ہمارے پیارے پروفٹ کی دنیا میں بھی حفاظت کی اور جو ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی حفاظت کر دی۔ لہٰذا اس دن کو ہم غم کے طور پر منائیں گے، اور یہ ہمارا جو ہے حق ہے، بنیادی حق ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے جو ہے پوری دنیا میں ہماری آواز جو ہے بلند ہونی چاہیے۔ جو انصاف پسند ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، وہ منافقت نہ کریں، ہیپوکریسی کا جو ہے کیا ہے انداز نہ اپنائیں، بلکہ حقیقی معنوں میں اگر تمہارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے اور نبی کی بیٹی کی محبت ہے تو اس دن کو منائیں، اور ریبلڈ بقی کے عنوان سے جو ہے پروٹیسٹ چلائیں، اور اس کو جو ہے پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ اور اس وقت جو ہے پوری دنیا جو ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہماری جب تک زندگی ہے ہم مختلف انداز میں اس پروٹیسٹ کو جاری رکھیں گے۔ نبی کی بیٹی کے ساتھ جو ہے ظلم و ستم سے روا رکھا گیا، دنیا میں بھی نبی کی رحلت کے بعد نبی کی بیٹی کو رونے نہیں دیا۔ مدینے کے لوگ آئے کہ علی کے پاس، یا علی زہرا سے کہیں یا دن کو روئے یا رات کو روئے، دیکھیں بابا پر رونے نہیں دیا۔ جب جو ہے نبی کی غیرت مند بیٹی کو یہ پتہ چلا اور یہ خبر پہنچی کہ بابا پہ رونے پہ پابندی لگائی ہے، تو دیکھو جب ماتم پہ رونے پہ پابندی لگی تو نبی کی بیٹی نے علی سے دنیا میں ایک خواہش کی، اللہ اکبر، ولادت سے لے کر شہادت طلب جب سے بیاہ کے علی کے گھر میں نبی کی بیٹی آئی تھی، اس وقت جو ہے مفلسی اور غربت کے علاوہ نبی کی بیٹی نے کوئی چیز نہیں دیکھی تھی، اور علی سے دنیا میں کسی چیز کی خواہش نہیں کی تھی۔ اس وقت جو ہے جب ماتم پہ بابا کی رحلت کے بعد جو ہے ماتم پہ پابندی لگی تو نبی کی بیٹی نے علی سے ایک خواہش کی، اللہ اکبر، وہ خواہش یہ تھی، یا علی مجھے مدینے کے مضافات میں ایک بیت الحزن تعمیر کرے، اللہ اکبر۔ اور مظلوم مولا متقی علی ابن ابی طالب نے بیت الحزن تیار کر دیا، اللہ اکبر۔ اور نبی کی غریب بیٹی جو بار بار یہ دعا کرتی تھی کہ اللہم عجل وفاتی، بابا کی رحلت کے بعد دیکھو دنیا میں کوئی ہے جو اس طرح جو ہے دعا کرے، اپنی وفات کی دعا کرے، بار بار اللہم عجل وفاتی، پروردگار میری موت میں جلدی کرے، اللہ اکبر، بابا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس حد تک امت نے ستم ڈایا تھا، اس حد تک امت نے زہرا کو رلایا تھا، اللہ اکبر۔ یہ معصومین کا قافلہ، اللہ اکبر، میں کیسے بیان کروں کہ صبح کو جو ہے معصومین کا قافلہ جناب زہرا حسن و حسین کو لے کر، حسن کی انگلی پکڑ کر اور حسین کو گود میں لے کر عصا کے سہارے سے نبی کی بیٹی 18 سال کی عمر میں گھر سے نکلتی ہے ماتم کرنے کے لیے بیت الحزن کی طرف، اللہ اکبر، بیت الحزن میں پہنچتی ہے، صبح سے شام تک مجلس برپا ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور شام کو وہ معصومین کا قافلہ پلٹ کر اپنے گھر کو آتا ہے، اللہ اکبر۔ اب صبح سے لے کر شام تک معصومین کی مجلس برپا ہوتی ہے، پڑھنے والی معصومہ ہے، مجھے نہیں معلوم دن بھر اس مجلس میں معصومہ جو پڑھنے والی خطیبہ ہے اور سننے والے معصوم ہیں ننھے، بس کیا پڑھتی ہوگی وہ خطیبہ مجلس میں، شاید اپنا لکھا ہوا مرثیہ ضرور پڑھتی ہوگی کہ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ، بابا آپ کے بعد امت نے اس حد تک ہمارے اوپر ستم ڈائے، اتنی مصیبتیں ڈائی، اگر یہ مصیبتیں روشن دنوں میں پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اللہ اکبر۔ اس حد تک جو ہے نبی کی بیٹی کو تڑپا کر ستایا، اللہ اکبر۔ جب وہ ستمگر تاریخ کے جو ہے نبی کی
بیٹی کے گھر میں آگ لے کر آئے، لکڑی کے دروازے پر آگ لگانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر! نبی کی بیٹی دروازے کے اوڑ میں اور دروازے کے جو ہے اندر سے آواز دیتی ہے، اے ستمگر، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر! تاریخ بتاتی ہے جب وہ ستمگر جو ہے بار بار دروازے کو آگ لگانے کی دھمکی دے رہے تھے، نبی کی بیٹی نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، وہی بھاگیتن، اور آہ و فغاں کے ساتھ نبی کی بیٹی فریاد کر رہی تھی، اللہم انا نشکو الیک فقد نبیک و رسولک و صفیک۔ پروردگار، جب سے امت سے آپ کے نبی اٹھے ہیں اس کے بعد سے امت نے ہمیں بڑا ستایا اور تڑپا تڑپا کر ستایا اور ہمیں اپنا حق جو ہے دینے سے انکار کر دیا، وارتداد امتی ہی علینا، امت نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ نبی کی بیٹی کی دل سوز فریاد بلند ہو رہی تھی، تاریخ کے ستمگر کا جملہ جو ہے جسے پڑھ کر جو ہے مومنین کا دل پھٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم بہت دیر تک روتے ہیں جب یہ جو ہے جملہ پڑھتے ہیں۔ تاریخ کے ستمگر نے جواب میں کیا دیا؟ دعی عنکی یا فاطمہ حمقات النساء، اے نبی کی بیٹی، یہ احمقوں اور عورتوں جیسی باتیں مت کرو۔ اللہ اکبر! جب نبی کی بیٹی کی فریاد پر تاریخ کے ستمگر نے اس حد تک جو ہے جملہ کسا کہ دعی عنکی یا فاطمہ حمقات النساء، اے نبی کی بیٹی، یہ احمقوں جیسی اور عورتوں جیسی باتیں مت کرو۔ اللہ اکبر! کیا قیامت ٹوٹی ہوگی نبی کی بیٹی کے دل کے اوپر۔ اللہ اکبر! اسی پہ اکتفا نہیں کیا، مزید ستم بڑھایا۔ اللہ اکبر! وَإِدْخَالِ قنفذ يَدَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ يَرُومُ فَتْحَ الْبَابِ، اور قنفذ نامی تاریخ کے شقی ترین ستمگر نے اپنے جو ہے اللہ اکبر منحوس ہاتھ سے نبی کے بیٹے کے گھر کے دروازے کو جو ہے توڑنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر! اور اس کے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! اور ایک ستمگر قنفذ سے وہ تازیانہ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر! وہ تازیانہ ہوا میں بلند کرتا ہے اور نبی کی بیٹی کے بازوئے مقدس پر وار کرنا شروع کر دیا، حتیٰ سارکت دملج الابیض، نبی کی بیٹی کا بازوئے مقدس سیاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! اسی پہ اکتفا نہیں کیا، اس تاریخ کے ستمگر نے مزید ظلم بڑھایا اور مصیبت جو ہے آگے پیش کی۔ اللہ اکبر! کس طرح سے میں بیان کروں اس مصیبت کو اور اس جو ہے دو جو ہے مصائب کو۔ اللہ اکبر! وہ تاریخ کے ستمگر جو ہے اپنی منحوس پشت جو ہے دیوار کی طرف کرتا ہے اور ورکل الباب برجلہ، اپنے منحوس جو ہے پاؤں سے در و دیوار کے درمیان نبی کی بیٹی کو پیسنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! نبی کی بیٹی کی فریاد بلند ہوئی، وَهِيَ تَجْهَرُ بِالْبُكَاءِ، بلند آواز میں فریاد کرنے لگی اور اپنے بابا کو شکایت کرنے لگی، وَأَبَتَاهَا وَرَسُولَ اللَّهِ ابْنَتُكَ الزَّهْرَاءُ ابْنَتُكَ فَاطِمَةُ تُكَذَّبُ، اپنی بیٹی کی خبر لیجئے، آپ کی بیٹی فاطمہ کو جھٹلایا جا رہا ہے، وہ تضرب، آپ کی بیٹی کے اوپر ضربیں لگائی جا رہی ہیں، وَيَسْقَطْ جَنِينُهَا فِي بَطْنِهَا، آپ کی بیٹی کے شکم مقدس سے جنین کو شہید کر دیا گیا ہے، سقط کر دیا گیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد۔